الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، ایک مرتبہ آہستہ سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیا، اس میں سب سے بہتر اور سب سے افضل اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا، اس سے بڑی نعمت۔ اور اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ بہترین مخلوقات اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے، تو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہر چیز کی صلاحیت اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو دی ہے۔ اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان کو ہم بچا کر لے گئے تو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے، اتنی تیز آگ ہے کہ اس آگ میں ڈالا ہوا آدمی اگر دنیا کی آگ کے اندر ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ اتنی بھیانک، اتنی تیز آگ اللہ نے بنائی ہے۔ ایمان کی برکت سے اللہ پاک جہنم سے ہماری حفاظت کریں گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں اس کو جانا پڑے گا۔ کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں ہے تو۔ غیر مسلم کتنے بھی نیک عمل کریں مگر ان کا کوئی عمل معتبر نہیں ہے، دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور ایمان والے کو اللہ پاک دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کے اندر اللہ جنت کے اندر اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت اللہ پاک نے دی ہے، جس ایمان کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ دنیا میں جب تک ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ دنیا رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔
اور اللہ رب العالمین اس ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ گناہ کر کے گئے ہیں، کوئی اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، ایمان ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی دنیا سے چلا گیا ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا ایمان کی برکت سے۔ یعنی ایمان جو ہے اعمال کی کمی کو پوری کر دے گا۔ کوئی عمل نہیں کیا تو جہنم میں جانے کے بعد سزا بھگت کے بعد ایمان جو ہے ایک نہ ایک دن جنت میں لے جائے گا۔ کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ایمان کی دی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک بڑے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ پاک جانتے ہیں کہ بندے کی کامیابی کس میں ہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہماری کامیابی کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور تمام نبیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ میرے بندوں کو جنت والا راستہ دکھاؤ، سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ ہر ایک نبی کو حکم دیا کہ ان کو جنت میں جانے والا سیدھا راستہ دکھاؤ، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، کامیابی والا راستہ کون سا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، جنت والا راستہ اللہ نے ہمیں دکھایا۔ اب جو آدمی اللہ کے نبی والے راستے پر چلے گا، اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر پہلے زمانوں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا تھا، نبی کی قدر کی تھی، نبی والے راستے پر چلے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو ناکامیابی کے نقشوں میں کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ اور جنہوں نے نبی کی بات کا انکار کیا، نبی کے والے راستے پر نہیں چلے، نبی کی بات کی مخالفت کی، تو اللہ پاک نے مال کے نقشے میں بھی، کامیابی کے نقشے میں بھی، عہدے کے اندر بھی سارے کامیابی کے نقشے موجود ہیں، پھر بھی کامیابی کے نقشوں کے اندر بھی اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، ناکام کیا۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، اللہ نے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کی حکومت تھی، فرعون فرما کہ کتنا بڑا باغی، کتنا بڑا دشمن کہ اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا، انا ربکم الاعلی، مجھے خدا مانو۔ نبی کی بات کا انکار کیا، نبی کی بات کی مقابلہ کیا، تو اللہ نے حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، ناکام کیا۔ اور ایسا ناکام کیا، ایسا اللہ پاک نے جلیل کیا کہ آج کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھے گا کہ میں میرے بیٹے کا نام فرعون رکھوں گا، یا میرے بیٹے کا نام میں قارون رکھوں گا۔ اللہ نے ان کے نام کو بھی جلیل کر دیا، نام تک رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ جب ناکام کرنے پر آتے ہیں تو ایسے ناکام کرتے ہیں۔ حکومت کے اندر، کامیابی کے نقشوں میں بھی اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ ہم بھی نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں ناکامیابی کے نقشوں میں اللہ کامیاب کر کے دکھائے گا، اور جب اللہ کامیاب کرنے پر آوے تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے، جلانے کے لیے اللہ آگ جلائی نمرود نے، اتنی تیز آگ جلائی کہ اوپر کوئی پرندہ بھی جا نہیں سکتا تھا، اگر اوپر سے پرندہ نکلتا تو فوراً جل جاتا اور فوراً آگ کے اندر گر جاتا۔ اتنی بھیانک تیز آگ انجا نمرود نے جلائی تھی، اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک اگر کسی کو کامیاب کرنا چاہے تو اس کو کون ناکام کر سکتا ہے، اس کو کون جلا سکتا ہے؟ اللہ جس کو بچانا چاہے۔ اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا، میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا، سلامتی والے بن جا۔ آگ سلامتی والے بن گئے۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے ذرا دیکھ تو مرضی خدا۔
جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی جلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ جلیل کرنا چاہے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دین پر ہم چلیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ کیسے کامیاب کریں گے؟ ناکامیابی کے نقشوں میں بھی اللہ کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ لوگوں کی عقلیں حیران، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، لوگ نافرمان تھے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بغاوت پر اتر گئے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی مذاق اڑانے لگے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، بہت بڑی کشتی بنائی۔ اب لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ تانا دے رہے ہیں کہ بارش تو آتی نہیں ہے اور کشتی بنا رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اور جو کشتی بنائی تھی اس کشتی کے اندر لوگ شرارت کرتے کرتے اس میں پاخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اب پورا گاؤں، پوری برادری اب وہ کشتی میں پاخانہ کر رہی ہے نوح علیہ السلام کو جلیل کرنے کے لیے۔ اور وہ اللہ پاک کہتے کہ میری قدرت کو دیکھو، لوگ پاخانہ کر رہے ہیں، میں انہی سے صاف کراؤں گا۔ اب پوری پاخانے سے بھر گئی، اللہ کا عذاب آیا، کھجلی کا اللہ کا عذاب آیا۔ اب کھجلی پیدا ہو گئی، ہر آدمی کھجا رہا ہے، پریشان، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ اللہ کا عذاب تھا، کوئی دوا کارآمد نہیں ہو رہی ہے، پورا گاؤں پریشان تھا۔ اب ایک بوڑھا آدمی وہی کشتی میں بیت الخلا کرنے کے لیے گیا اور پیر پھسل گیا اور وہ پاخانے کے اندر گر گیا۔ اب پاخانہ میں گر گیا، باہر نکلا اور اپنے بدن کو صاف کیا تو بدن کو صاف کرنے کی وجہ سے کھجلی بھی صاف ہو گئی، کھجلی بھی ختم ہو گئی۔ اب پورا گاؤں پریشان ہے، کھجا رہا ہے، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، اور یہ بوڑھا یعنی جو اس کو کھجلی کی بیماری ختم ہو گئی اور تسلی ہو گئی، راحت ہو گئی۔ تو پوچھ رہے لوگ کہ بھئی تم نے کون سی دوائی استعمال کیا، تم نے کیا ملم لگایا کہ جس کی وجہ سے تمہاری کھجلی ختم ہو گئی؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ وہی پاخانہ جو ہم کر رہے ہیں کشتی کے اندر، میں اس میں گر گیا، وہ پاخانہ لگا، جہاں جہاں پاخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ اب یہ بات سننی تھی کہ پورا گاؤں وہی پاخانہ اپنے بدن پر مل رہا ہے، اپنے بدن پر لگا رہا ہے۔ جو ناکام کرنے کے لیے پاخانہ کیا تھا، ستانے کے لیے، اب وہی پاخانہ اپنے بدن پر مل رہے ہیں اور شوق سے مل رہے ہیں۔ اور جو پاخانہ اپنے بدن پر ملتا ہے اس کی کھجلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پورا کشتی جو کھینچو کھینچ بھری ہوئی تھی پاخانہ سے، اور وہی برادری جو پاخانہ کرنے والی تھی انہی کا پاخانہ انہی کے بدن پر ملوایا اور ملوا کر کشتی کو صاف کروا دیا۔ اور جہاں باقی رہ گیا تھا تھوڑا بہت، اور وہ کھجلی والے بھی باقی رہ گئے تھے، تو پاخانہ ختم ہو گیا تو سوراخوں میں جہاں جو چھپا ہوا تھا پاخانہ، وہاں سے کھروچ کر بھی پاخانہ نکال کر اپنے بدن پر مل رہے ہیں، یعنی پورا صاف کر دیا۔ اللہ ایسی قدرت والے، ایسی طاقت والے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جو ناکام کرنے کا پلان بنا رہے ہیں انہی سے اللہ پاک جو ہے انہی کو اللہ پاک انہی کے ذریعے صاف کروا رہے ہیں۔ اللہ تو ایسی طاقت والے، ایسی قدرت والے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے سارے کے سارے بچوں کو قتل کروا دیا کہ ایک آدمی پیدا ہوگا تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، کسی نے کہہ دیا، جس کی وجہ سے سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ اور اللہ نے اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کی۔ اللہ تو وہ قدرت والے ہیں، اللہ تو وہ طاقت والے ہیں۔
ہم اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کیسی طاقت والے، کیسی قدرت والے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. جب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بن جائے گا تو زندگی صحیح رخ پر گزارنا آسان ہو جائے گی. آج آدمی کو جو چلاتا ہے اندر کا یقین چلاتا ہے. یقین کمزور ہے جس کی وجہ سے اللہ کا حکم آدمی توڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، دین چھوڑتا ہے، دین کے خلاف زندگی گزارتا ہے. یہ یقین کی کمزوری کی علامت ہے. جو ہمیں دنیا کی شکلوں میں، دنیا کی چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے وہ یقین کی کمزوری ہے. کامیابی اعمال میں نظر آنے لگے، کامیابی اللہ کا حکم پورا کرنے میں نظر آنے لگے تو سمجھو کہ حقیقت میں یہ جو ہے کہنے کا مطلب جو ہے اندر کا یقین آدمی کو چلاتا ہے. اعمال سے ہٹ کر جس میں کامیابی نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ ہے. جیسے ایک آئینہ ہو، چاروں طرف گھر میں آئینے ہیں اور آئینے کے اندر ایک طوطا نظر آ رہا ہے تو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ طوطا جو ہے آئینے میں ہے، حالانکہ اصل میں یہ دھوکہ ہے. آئینے میں طوطا نہیں ہے، آئینے کے باہر طوطا ہوتا ہے. جو ہاتھ میں ہم نے طوطا پکڑ کر رکھا ہے وہ آئینے میں نظر آتا ہے. اصل آئینے میں جو طوطا نظر آتا ہے وہ ناکام جو ہے دھوکہ ہے. اگر آئینے میں جو طوطا نظر آتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرے گا، قیامت تک وہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. اصل وہ طوطا ہے ہی نہیں، طوطا تو باہر ہے. جو پیچھے ہے وہ طوطا پکڑ لیا تو آئینے میں جو طوطا نظر آئے وہ بھی ہاتھ میں آ جائے گا. تو یہ نظر آتا ہے وہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے پانی میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ پانی میں چاند نہیں ہے، چاند تو اوپر ہے. وہ تو اس کا اشک جو ہے پانی میں نظر آتا ہے. وہ پانی میں بولو چاند ہے اور پانی کے اندر وہ چاند لینے کے لیے اگر کتنی بھی محنت کرے وہ چاند ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی دنیا میں کامیابی جو نظر آتی ہے وہ دھوکہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا تو وہ جیسے پانی میں چاند نظر آتا ہے مگر ہاتھ میں نہیں آتا ہے، ویسے کامیابی نظر میں آتی ہے مگر ہاتھ میں نہیں آئے گی. ایک دھوکہ ہے. اصل کامیابی تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے ملتی ہے. ایک پوسٹ ماسٹر ٹپالی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک گھر میں روزانہ آوے، مہینے میں ایک دفعہ آتا تھا اور وہ 5,000 روپے جو ہے گھر والوں کو دے دیتا تھا اور ایک سائن کروا لیتا تھا کہ سائن کرو اور 5,000 روپے لے لو. ہر مہینے پابندی کے ساتھ 5 تاریخ کو آ جاتا اور 5,000 روپے دیتا اور ایک سائن کروا لیتا. پڑوس میں رہنے والے نے سوچا کہ یہ بھائی یہ جو ٹپالی صاحب ہے ہر مہینے آتے ہیں، پابندی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے 5,000 روپے گن کر دے دیتے ہیں اور ایک سائن کروا لیتے ہیں. بڑے ہمدرد آدمی لگتے ہیں، بڑے خیرخواہ آدمی لگ رہا ہے. اور وہ پوسٹ ماسٹر سے پڑوس والا آدمی ملتا ہے اور اپنے گھر بلاتا ہے، چائے پانی کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے ہر مہینے تم پابندی سے یہاں آتے ہو اور ہمارے پڑوس میں ہر مہینے 5,000 روپے دے دیتے ہو اور ایک سائن کروا لیتے ہو. میں بھی بڑا ضرورت مند ہوں، میں بھی غریب آدمی ہوں، میں بھی بہت جو ہے مجبور آدمی ہوں، ہر مہینے مجھے بھی 5,000 روپے دیا کرو اور میں بھی آپ کو سائن کر دوں گا. آپ ایک کی جگہ 2 سائن کروا لینا، میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے ہر مہینے روزانہ ہر مہینے جو ہے مجھے بھی 5,000 روپے دیا کرو. تو وہ ٹپالی کیا کہتا ہے، پوسٹ ماسٹر کیا کہتا ہے، تم جو دیکھ رہے تھے کہ میں 5,000 روپے دے رہا ہوں یہ تمہارے آنکھوں کا دھوکہ ہے. تم جو دیکھ رہے تھے کہ میں 5,000 روپے دے رہا ہوں، اصل میں 5,000 روپے نہیں دیتا، بلکہ ان کا ایک لڑکا ہے بمبئی میں رہتا ہے اور بمبئی سے ہر مہینے پہلی تاریخ کو 5,000 روپے روانہ کرتا ہے اپنے تنخواہ میں سے اور وہ 5,000 روپے 5 تاریخ کو یہاں آتا ہے اور میں جو ہے ان کے گھر والوں کو دینے کے لیے آتا ہوں. حالانکہ بیچنے والا ان کا بیٹا ہے اور نظر آ رہا ہے میں دے رہا ہوں، میں تو ایک ذریعہ ہوں جو دے رہا ہوں، اصل میں نہیں دیتا، پیسہ ان کا بیٹا بھیج رہا ہے اور وہ بیٹے کا پیسہ جو ہے یہاں آتا ہے اور میں بھی دے رہا ہوں. میں تو ایک استعمال ہو رہا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں. تو یہ تم جو دیکھ رہے ہو کہ میں دے رہا ہوں یہ میں نہیں دے رہا ہوں. ویسے روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دکان سے ملتا ہے، کاروبار سے ملتا ہے،
یہاں سے ملتا ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل کاروبار سے روزی نہیں ملتی، کاروبار میں روزی ڈالنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر کاروبار سے روزی ملتی تو وہی کاروبار جو ہم کرتے ہیں، ماشاءاللہ 10 آدمی وہی کاروبار کرتے ہیں، وہ 10 کو روزی ملتی، مگر فرمایا کہ 2 آدمی اس میں سے قرضدار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، دیوادار ہو جاتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کاروبار تم کرتے تھے، وہی کاروبار کرتے ہیں جس میں تو اللہ نے ہمیں اتنی روزی دیا، اور تمہارا قرضدار، تم قرضدار کیوں ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ بولے تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کاروبار سے جو روزی ملتی ہوئی نظر آتی ہے وہ دھوکے میں تھے۔ اگر روزی کاروبار سے ملتی تو وہ قرضدار نہ ہوتے، وہ دیوادار نہ ہوتے، ان کو بھی روزی ملتی۔ معلوم یہ ہوا کہ روزی دینے والے کاروبار نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ جو غیبی نظام حرکت میں ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کاروبار میں روزی ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا دے سکتے ہیں، کسی اسباب کے اللہ محتاج ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی ذات کا یقین بنانے کے لیے ایک محنت ہے، تاکہ ہم محنت کے بعد اندر کا یقین بنے۔ جب یقین بنے گا تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے حکم پر چلنا آسان، نماز پڑھنا آسان، پردے کا اہتمام کرنا آسان، گھروں میں جو ہے سنت پر عمل کرنا آسان۔ کیا ہوا؟ بولے اندر کا یقین بن گیا۔ اب ایک سنتوں سے محبت، ایک سنت زندگی میں لانے کی فکر کہ کامیابی اس میں نظر آ رہی ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کے نبی کی ایک سنت کے اندر ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ، اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ویگنانک 1400 سال کے بعد ایک سنت کے اوپر ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے عمل کرنے سے اتنا بڑا فائدہ ہے، ہاتھ دھو کر کھانے سے یہ فائدہ، اور فرمایا کہ نماز پڑھنے سے، رکوع کرنے سے یہ فائدہ، سجدہ کرنے سے یہ فائدہ۔ آج کے ویگنانک اگر یہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے تو کوئی آدمی بیماری نہیں ہو سکتا، اس کا پیٹ خراب نہیں ہو سکتا، اس کا جو ہے ہر لائن میں اللہ جو ہے حفاظت کرتے ہیں، ہر لائن کی ورزش ہو جاتی ہے۔ مگر آج 1400 سال کے بعد ویگنانک ایک سنت کو ہے ثابت کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ سنت میں یہ فائدہ ہے، یہ سنت میں یہ فائدہ ہے، جو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا کر گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی جس میں رکھی ہے وہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن چیزوں میں ناکامی ہے اللہ نے پہلے سے حرام کر دیا۔ شراب پینا حرام، کہ اس میں ناکامی ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں برائی ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کر دیا کہ سود لینے سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ ہر لائن میں دیکھو، اور صدقہ دینے سے روزی اللہ بڑھاتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، راہیں اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ تو جو چیز کرنے کا حکم دیا، ہمیں بات سمجھ میں آوے نہ آوے، اللہ کا حکم پورا کریں گے تو غیر محسوس طریقے سے اپنی کامیابی دیکھیں گے، اور اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ظاہر میں تو خوشی محسوس ہوگی، مگر انجام کے اعتبار سے جو ہے پریشانی مصیبت ہمیں جو ہے جھیلنی پڑے گی۔ کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آدمی کامیاب ہونا چاہے تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی عزت حاصل کرنا چاہے تو عزت مل ہی نہیں سکتی۔ عزت اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے آتی ہے، اور ایمان والوں کے پاس آتی ہے۔ سنت طریقے پر جو عمل کرتے ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے عزت آتی ہے۔ تو اس محنت سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ سب سے بنیادی چیز اندر کا یقین بن جائے صحیح، تاکہ پوری زندگی صحیح روپ پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یقین بن گیا تو شوہر کی خدمت کرنا آسان، یقین بن گیا تو بچوں کو دیندار بتانا آسان، کہ روزی دینے والے اللہ کی ذات ہے، میں بچوں کو دیندار بناؤں گا، عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا تو بچوں کو دیندار آدمی بنائے گا، کہ روزی تو اللہ نے لکھ دیا ہے اور روزی تو اللہ دے کر رہیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے ایک سنت پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے گا۔ پردے کا اہتمام کرنا بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ خوشی محسوس ہوگی کہ ایک نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے سے
اللہ عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ اور عزت کو بڑھائے گا اور چین دے گا، سکون دے گا، ایمان کی حلاوت اپنے اندر خود محسوس کرے گی۔ ایک ایک سنتوں میں لطف ہے، مزہ ہے، لذت ہے، وہ تو عمل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر یہ ساری کی ساری سنتیں دین پر عمل کرنا آسان جب ہوگا کہ جب ہمارا اندر کا یقین ہوگا، ہمارا دل مطمئن ہوگا، دین پر چلنے میں کامیابی کا یقین ہوگا، تو ہی آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو جوڑا بھی جاتا ہے، محنت بھی کرائی جاتی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ خوش نصیب آدمی ہے جو موت سے پہلے پہلے تیاری کر لے۔ اور موت سے پہلے پہلے تیاری کیا ہے؟ یہی تیاری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے آوے، ایک ایک سنتوں کی پابندی کرے، نماز کا اہتمام کرے، پردے کا اہتمام کرے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، بچوں کو دیندار بناوے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، تاکہ جب انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، تو فرمایا کہ خوشی خوشی ہم قبر میں جا رہے ہوں، فرشتے استقبال کر رہے ہوں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آ رہی ہو، جنت کے دروازے کھل رہے ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمیشہ کی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اسی کی آج محنت ہو رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، ہم پوری زندگی کو صحیح رخ پر لے آوے، صحیح زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے اور صحیح عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ اسی لیے آج محنت ہو رہی ہے اندر کا یقین بنانے کی۔ ایک مرتبہ 3 دن ہم مستورات اگر لگا لیتی ہے تو پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ 3 دن لگانے سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ساری ماں بہنوں نے صرف 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے ہیں، پوری زندگی کبھی تہجد ناگاہ نہیں کیا، زندگی بھر تہجد کا اہتمام، زندگی بھر پردے کا اہتمام۔ کیا ہوا؟ بولے 3 دن لگانے کے بعد احساس پیدا ہوا، پوری زندگی انہوں نے صحیح کر دیا۔ ایک آدمی کی تشکیل ہوئی 3 دن کے لیے کہ آپ 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ، تو لوگ جن کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ کہنے لگے کہ تم 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤ گے، 100-200 روپیہ خرچہ کرو گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ 100-200 روپیہ جو اللہ کے راستے میں جا کر خرچ کرو گے وہ کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کا گھر میں کھانا پکے گا۔ اب 200 روپیہ اس عورت کو دے دو، بیوہ عورت کو جو ضرورت مند ہے، آپ اللہ کے راستے میں جا کے 200 روپیہ خرچ کر کے آؤ گے، اس سے بہتر تو تم غریبوں کو دے دو۔ لوگ سمجھا رہے، جماعت والے کہہ رہے کہ نہیں تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اور جو 200 روپیہ خرچ اللہ کے راستے میں کرو گے اس کا اللہ پاک کئی گنا زیادہ اللہ بدلہ بھی دیں گے، اور اس سے تمہارا سب سے بڑا اندر کا یقین بنے گا، دین کا شوق پیدا ہوگا، دین پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے گا۔ تم اپنی ذات پر لگاؤ، تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب وہ آدمی نے فرمایا کہ 200 روپیہ اللہ کے راستے میں لے کر 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے۔ اب 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے تو احساس پیدا ہوا کہ میری زندگی کہاں گزر رہی تھی، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اور اللہ نے مال بہت دیا تھا، کروڑ پتی آدمی تھا۔ گھر آنے کے بعد جب احساس پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے تو زکوٰۃ ادا کیا نہیں ہے، تو میرا کیا بنے گا قبر میں۔ گھر آ کر حساب کیا، 27 سال کی زکوٰۃ ادا کی، 3 دن لگانے کی وجہ سے۔ 3 دن لگایا، احساس پیدا ہوا، گھر آنے کے بعد 27 سال کی زکوٰۃ ادا کیا، لاکھوں روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلا آدمی کہہ رہا تھا کہ تم 200 روپیہ جماعت میں خرچ کرو گے اور اس سے بہتر ہے کہ غریب کو دے دو، یتیموں کو دے دو، اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اگر اس وقت 200 روپیہ کسی غریب کو دے دیتا، یتیم بچوں کو دے دیتا، تو ایک ہی غریب کا گھر پورا ہوتا، ایک ہی غریب کی ضرورت پوری ہوتی۔ اب اگر وہی 200 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں اس سے 3 دن لگایا، جب احساس پیدا ہوا تو گھر آنے کے بعد 27 سال کی زکوٰۃ ادا کیا، تو لاکھوں آدمیوں کا ہزاروں غریبوں کا بھلا ہو گیا، ہزاروں غریبوں کے گھر چولہا جلنے لگا، ہزاروں ضرورت مندوں کی اللہ نے ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار اللہ نے بنایا۔ تو یہ اللہ کا راستے میں نکالا کہ احساس پیدا ہو، زندگی صحیح روپ پر آ جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر فرمایا کہ آدمی غریبوں کا بھی خیال کرنے والا بنتا ہے،
یتیموں کا بھی خیال کرنے والا بنتا ہے، دین آتا ہے تو پڑوسی کا خیال کرنے والا بنتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنتا ہے، اور فرمایا کہ بیوی بچوں کا صحیح قدر کرنے والا بنتا ہے۔ جب احساس پیدا ہوا، دین زندگی میں آ گیا تو پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جائے 3 دن کے اعتبار سے، 10 دن کے اعتبار سے، اور چلے کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ اور ماں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں بہنیں بھی اپنی فکر کے ساتھ، محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں لگاویں۔ ایک بڑا 3 دن لگانے کے بعد دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور زندگی کا رخ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر تو ارادہ کر لیتی ہے کہ اب تو مجھے 10 دن لگانا ہے، چلے میں بھی جانا ہے، بیرون میں بھی مجھے جانا ہے اللہ کے راستے میں۔ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ماں بہنیں کو جوڑا جاتا ہے کہ گھروں میں دین آوے، دین آئے گا تو چین بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، راحت بھی آئے گی، اور فرما کے اور دنیا بھی ہماری خوشحال بنے گی۔ اسی کا آج فکر ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، آج لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، اور یہی دعوت کی برکت سے کروڑوں آدمیوں کو اللہ نے جو ہے جن کی صحیح رخ پر لے آیا، کروڑوں آدمی جو ہے ہدایت پر آ گئے، اور اللہ نے ان کو جو ہے ان کی زندگیوں کو صحیح رخ پر لے آئے۔ اس لیے ہمارے ماں بہنیں ارادہ کرے، کوشش کرے کہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول بنانے کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم ہو، 6 صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ، اور ہر گھر میں پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اور 3 دن کے اعتبار سے ہماری ماں بہنیں اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے مردوں کو بھی لگواوے، گز کی پابندی کرواوے اپنے مردوں سے بھی، اور چلے کے اعتبار سے، 4 مہینے کے اعتبار سے بھی اپنے مردوں کو باری باری سے بھیجتے رہے، تاکہ گھر میں دینی ماحول باقی رہے، گھر میں دینداری کا ماحول باقی رہے، گھر میں جو ہے دین زندہ ہو۔ ہمارے گھر میں دین زندہ ہوگا، دینی ماحول ہمارے گھر میں آئے گا، تو ہمارے گھر سے اللہ پاک بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اللہ والے کتب ابدال اللہ پیدا کریں گے، جو پوری دنیا میں نام روشن کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر گھر کا دینی ماحول بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فضائل اعمال کے ہر گھر میں تعلیم ہو، اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں آتی ہے، جٹتی ہے، بیٹھتی ہے، تو ان کو ایصال ثواب کریں، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں، درود شریف آتا ہے درود شریف پڑھے، اور نیت کرے کہ اللہ میں نے جو پڑھا ہے مرحومین کو اللہ تو ثواب پہنچا دے۔ بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرحومین ہیں قبر میں پہنچ چکے ہیں، اللہ سب کو ثواب پہنچا دے، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ ہر ایک کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دن ہمارا بھی موقع آئے گا، ہم بھی قبر میں جائیں گے، ہم بھی محتاج ہو جائیں گے، اس لیے ہم ایصال ثواب ہم ہمیشہ کرتے رہیں۔ ایصال ثواب کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا کہ اللہ پاک ہمیں تو پورا کا پورا بدلہ دے ہی دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، تو سبحان اللہ کہنے کا ثواب تو ہمیں ملا ہی، اور ہم نے نیت کر دیا کہ اللہ اس سبحان اللہ کا ثواب ہم مرحومین کو اللہ پہنچا دے، تو اس مرحومین کو بھی اللہ پاک کو سبحان اللہ کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، اور ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی نے نیت یہ کیا کہ پوری امت کی نیت کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اگر نیت کر لے کہ اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو اللہ کی طرف سے ہر ایک احسان کا بدلہ ایک نیکی ہے۔ اب پوری امت کے بقدر پوری امت کے لیے اس سے نیت کیا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پوری امت کو بخش دے، تو پوری امت کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لے گی، یعنی کروڑوں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اگر ایک مرتبہ نیت کر دیا کہ اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا پوری امت کا نام لے کر فرمایا کہ اس نے جو ہے توبہ کی اور پوری امت کا نام لیا ہے اور مغفرت کی، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، تو پوری امت کے بقدر اللہ پاک ثواب دیں گے۔ پوری امت کو ایصال ثواب کیا کہ پوری امت کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ جو بھی میں نے یاسین شریف پڑھی ہے تو اللہ ہر ایک کو اللہ پہنچا دیں گے، اور اس کے نام عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو نیت ہماری وسیع رکھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی آدمی نیت کر سکتا ہے، تاکہ ہمارا ثواب بھی بڑھ جاوے، اور پوری امت کے اوپر ہم نے احسان کیا، اور احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین خود دینے والے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہم احسان کریں، ایک ایصال ثواب، اور ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جتنے بھی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہے جڑی ہے، یا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگاروں کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعا مانگی ان میں ہمارا بھرپور عطا فرما، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔